اس وقت میئر اسلام آباد کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ واضح طور پر اکثریت تو اس وقت مسلم لیگ نون کو حاصل ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، اس سے قبل سینٹ کے بھی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں بھی بازی پلٹ دی گئی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق امیدوار اسلام آباد سے جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے چودھری الیاس مہربان صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ جو صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن میں بظاہر تو مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیڈرل میں جس بھی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے اور وہاں پر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ کیا کچھ ان الیکشنز میں بھی، چونکہ قلیل مدت کے لیے ہو رہے ہیں، مارچ میں نئے الیکشنز ہونے ہیں، تو کیا اس قلیل مدت کے لیے کیا اس طرح کا کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے یہاں آج کے الیکشنز میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا الیکشن جو ہے اس حوالے سے تاریخی ہے کہ سابقہ جو ہمارے میئر تھے انہوں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد 90 ڈیز کے لیے ہمارے عارضی جو تھے میئر وہ آئے، اور اب آج اس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ جناب ملک ساجد صاحب بڑے ایکٹیو ممبر رہے ہیں، چیف ویپ بھی تھے ہماری پارٹی کے، اور ہم نے اپنا میسیج جو ہے تمام ہمارے جو ووٹرز ہیں ان تک ہم نے پہنچایا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشنز میں آپ سیٹ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عادتی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ تو ہیں، لیکن میجارٹی ان کے پاس ایسا نہیں ہے۔ 12 ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ بھی جو ووٹر ہیں وہ ہیں، ماضی میں شاید انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اب ہم نے ان اپروچ کیا ہے، ان تک اپنا میسیج پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھا الیاس مہربان صاحب، آپ کی قیادت متحرک نظر نہیں آئی، اسد عمر بھی نہیں دکھائی دیے، اور دیگر جو آپ کی جو سیاسی قیادت تھی یہاں اسلام آباد سے وہ متحرک نظر نہیں آئے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ اس خوف سے کہ کہیں یہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم الزام نہ لگا دے کہ حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ایکٹیو ہونے کی بات ہے تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ ایز اے حکومت ہم اس الیکشن میں نہیں گئے، صرف ایم سی آئی کے ممبر جو ہیں اور ہماری تنظیم اور ہماری پارٹی جو ہے وہ آپ کو متحرک نظر آئے ہوگی، لیکن اس کے باوجود اسد عمر صاحب کرونا کی وجہ سے بھی شاید وہ جو ہے کنٹرینہ میں تھے، لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سپورٹ ہے، اور ملک ساجد صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے، ملک عامر صاحب اور ہمارے بہت سارے چیئرمین جو ہے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ بہت شکریہ ملک ساجد صاحب، جو چیئرمین کے میئر کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان سے میرا یہ سوال ہوگا کہ چونکہ 2 یا 2.5 ماہ کے لیے یہ مدت باقی رہ گئی ہے، آئینی مدت جو ہے، اس میں بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ کیا امید ہے آپ کو کہ کیا آج کے الیکشن میں کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ الیکشن 2015 میں کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی، 1-2 ووٹوں کا فرق تھا، باقی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے۔ نہیں، اس میں تو 49 اور 23 کا ہے نا واضح اکثریت، مطلب ان کو آپ نے پیچھے نہیں دیکھ رہے نا کہ جب یہ الیکشن ہوا تھا 50 یونین کونسلز میں تو 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی اور 19 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی تھی، باقی جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور جنہوں نے اس وقت کی گورنمنٹ کو جوائن کر لیا تھا۔ اور پھر شیخ ان کا جو ان کی پرفارمنس تھی ان کے میئر کی، وہ بھی ان سب کے سامنے ہے، تمام معزز ممبران کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ممبران اپنے ضمیر کی ووٹ پہ، آواز پہ ووٹ دیں گے اور ایک متحرک کارکن کو انشاءاللہ تعالیٰ جتوائیں گے۔ اچھا، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی قیادت کافی متحرک دکھائی دی، مرزا جاوید عباسی صاحب ڈپٹی اسپیکر، ملک ابرار، اور اس کے علاوہ انجم مکیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کافی متحرک دکھائی دیے۔ مختلف جو آزاد امیدواروں کی آپ نے بات کی ہے تو ان کے کیمپ میں دکھائی دیے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے جو آزاد امیدوار تھے ان کے ووٹ لینے کی؟ لیکن جی، عمران خان کا ایک نظریہ ہے، ہم نے اس ملک کے اندر سے اس سیاسی کلچر کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے اس میں 2-3 نام مس کیے ہیں۔ اس الیکشن، یہ ایک معمولی ایک الیکشن تھا جس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے خود بھی انوالو ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی انوالو ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ممبران جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ رہی بات ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، کیونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے شام کو رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دینی ہے کہ حکومتی وسائل جو پہلے آپ نے بات کی کہ استعمال کیے گئے، اس لیے اس کے باوجود ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی ویل وشز ہمارے ساتھ ہیں،
انہی کی مشاورت سے مجھے ٹکٹ دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس عمل میں کا حصہ نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ گورنمنٹ میں ہے تو ہم نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا تھا. ملک صاحب نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر آپ کامیاب ہو گئے, اللہ کرے آپ کامیاب ہو گئے, لیکن آپ پہ الزام ضرور آئے گا. پی ڈی ایم کا ایک نیریٹو ہے کہ وہ الزام کی سیاست وہ تو ظاہر انہیں لگانا ہے. گزشتہ روز بھی یہ کہا گیا. ملک صاحب آپ بتائیں کہ آپ بھی کافی متحرک دکھائی دیے, چونکہ یہاں پہ آپ اپوزیشن لیڈر کا بھی آپ نے کردار ادا کیا. اب کیا چونکہ آئینی مدت جو ہے وہ 2.5 ماہ سے بھی یا 3 ماہ تک رہ گئی ہے, تو ایسے میں کیا جو پاکستان تحریک انصاف نے جو کمپین نہیں چلائی اس طرح سے جو بظاہر دکھائی نہیں دی, اس کی کیا وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ مطلب 2-2.5 ماہ کے لیے کیا محنت کریں, لوگوں سے جا کے ان کی منتیں کریں یا انہیں موٹیویٹ کریں, کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, جمہوری عمل جو بھی ہوتا ہے یہ خوبصورتی ہوتی ہے جمہوریت کی الیکشن لڑنا. ہماری تحریک انصاف کی پوری پارٹی اس بات پہ متحد تھی, چاہے تنظیم تھی, چاہے MNAs تھے, چاہے ہماری MCI میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ممبران تھے. ہم سب اس بات پہ متفق تھے کہ الیکشن ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ بھرپور اپنا رول ادا کریں گے اس الیکشن میں, جو کہ ہم نے کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو 4.5 سال میئر آف اسلام آباد PMLN کا تھا, اور اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ 4.5 سال میں 3.5 سال ان کی مرکزی حکومت بھی تھی. دونوں چیزوں کو اگر موازنہ کیا جائے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ملک صاحب انہوں نے تو فنڈز کا الزام لگایا تھا نا کہ فنڈز نہیں دیے جا رہے. اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح ڈیسیژن بھی موجود ہے کہ اس کے لیے MCI کے لیے فنڈز مقرر کیا جائے. اگر 2-2.5 ماہ کے لیے اگر مسلم لیگ نون کا میئر منتخب ہو جاتا ہے تو ہائی کورٹ کے احکامات پر اسے وہ فنڈز ملیں گے 2015 سے لے کر آج تک, تو یقیناً ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور چلے گا. تو آپ کی کوشش نہیں ہوگی کہ میئر آپ کا ہو؟ سر دیکھیں نا, ہم نے تو آلریڈی یہ ڈیولپمنٹ کا دور چلایا ہوا ہے. آپ کے سامنے پچھلی جو سابقہ حکومتوں کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ہمیشہ آخری سال میں آ کے وہ لوگ کام کرتے تھے, وہ بھی ووٹ کی غرض سے. ہماری گورنمنٹ نے تو پہلے سالوں میں تمام اسلام آباد کی 32 یونین کونسل رورل بیلٹ ہے, تمام کے تمام یونین کونسل میں میگا پروجیکٹس جاری ہیں. ایون دو سیکٹورل ایریا میں روڈ کارپٹنگ اور بہت سے کام جاری ہیں. مگر جو آپ کا سوال ہے نا کہ جو بیسیکلی کہ جی فنڈ, مرکزی حکومت اگر PMLN کی 3.5 سال تھی تو کس نے روکا تھا ان کو فنڈ دینے کے لیے؟ کس نے روکا تھا ان کو بائی لاز پاس کرنے کے لیے, روکنے کے لیے؟ چیئرمین CDA بھی خود تھے آپ کے, ایکس چیئرمین CDA بھی تھے وہ. اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ہماری تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے قریبی رفقا میں سے آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم تحریک انصاف پارٹی بنی ہے کورٹ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے کہ جی فنڈ دیے جائیں اور اس کو فعال کیا جائے, جب PMLN کی گورنمنٹ تھی. مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی. اور ہم باقی جو جیت اور ہار کی بات ہے, دیکھیں جیت اور ہار مقدر کی بات ہوتی ہے, جمہوریت کا حصہ ہے. اور ہماری جو خواہش ہے, ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اگر جو ہمارے آزاد امیدوار ہیں اس بیس پہ PDM کے زور پہ نہ بنائیں, اگر اپنے ضمیر کی آواز پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تحریک انصاف کامیاب ہوگی, آپ دیکھیں گے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا جو سینئر علماء پاکستان تحریک انصاف کے کافی پر امید دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت میں کچھ الیکشنز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طور پر کوشش کی. جو ایک ڈیولپمنٹ کا ایک یہاں پر سنہری دور چل رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی شروع کیا. مسلم لیگ نون کے جو سابق میئر تھے 4.5 سال وہ میئر رہے, لیکن اسلام آباد میں تعمیر و ترقی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا. اس لیے پر امید دکھائی دے رہے ہیں سینئر علماء کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن ون کر جائے گی.